بات میں چاہوں گا کہ یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ وہ سورسز جو شاید لوگوں کو دور کیے ہوئے اللہ سے، وہ اگنورینس ہے، اللہ کے بارے میں غلط باتیں ہیں، شعر و شاعری ایسی پڑھ لی، اس میں اللہ کا کوئی کانسیپٹ بلڈ کر لیا، لیکن سورس کی طرف گئے نہیں آج تک. سورس ہے قرآن مجید، سورس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتیں، صحابہ کا کیسا تعلق تھا اللہ سے، وہ سورس ہے. ایک آیت پڑھوں گا، پھر چاہوں گا آپ سورس کی طرف آئیں، سورس سے بتائیں کہ اللہ کو کیسے سمجھنا ہے، اور کچھ تھنگس ٹو ٹیک کیئر آف وائل انڈرسٹینڈنگ نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ، اور قرآن مجید ہماری کیا اس میں رہنمائی کرتا ہے. یہ ہے جی سورہ فرقان آیت نمبر 58. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا and rely upon the ever living. پہلی تو بات یہ جو نام ہے اللہ کا الحی، اس پہ بھی میں چاہوں گا آپ تبصرہ کریں. Who does not die and exalt Allah with his praise and sufficient is he to be، اور تمہارا رب کافی ہے with the sins of his servant acquainted، جانتا ہے، باخبر ہے. یعنی ایک تو اللہ کا نام جو ہے نا اللطیف، اور پھر الخبیر. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہمیں چھوڑے ہوئے ہے. میں نے یہاں تک لوگوں کو اللہ معاف کرے کہتے سنا ہے کہ یار وی ڈونٹ میٹر ٹو اللہ ان دس بگ یونیورس، ہم کہاں ایک دو لوگ کہاں اللہ کے لیے میٹر کرتے ہیں. تو اللہ اس طرف کہہ رہا ہے کہ میں تو بہت ویل ایکوینٹڈ ہوں، میں تو بہت باخبر ہوں. اس پر میں چاہتا ہوں. اچھا، اس پہ میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے، اور پھر آپ کو میں اینڈ پہ باقاعدہ ایگزامپلس دیتا ہوں تاکہ پریکٹیکلی ہم سمجھ سکیں کہ چلیں اگر ہم نے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے ہے تو کیسے کریں. صحیح. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ Allah's names are known only, and I stress only through revelation. وہی سے وہی سے مراد کتاب و سنت ہے. بالکل ٹھیک. ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات توقیفی ہیں. توقیف وقف سے نکلا ہے، وقف رک جانا، یعنی کہ وی اسٹاپ آن وہی. صحیح. رول نمبر 1 ویری امپورٹنٹ. پوائنٹ نمبر 2، یہاں پہ میں بچوں کو ایک نیمنک بتاؤں گا. نیمنک رٹے مارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ رٹا مارنا مقصد تو نہیں ہے جس طرح وہ وپ گوئر اگر آپ نے فزکس میں پڑھا ہو آپ کو پتہ ہے سارا. تو آپ نے 2 چیزیں، 6 رولز ہیں، ان کو 2 پوائنٹس سے یاد رکھنا ہے. صحیح ہے. IQ اینڈ دین 4 T's. T فار ٹارٹوئز. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بیکاز آف دا فرسٹ پوائنٹ کہ دے آر اونلی نون تھرو ریولیشن، سیکنڈ پوائنٹ کی یہ 6 چیزیں ہم نے نہیں کرنی. یہ رولز ہیں، اینڈ دس از دی اونلی ٹیکنیکل تھنگ اف یو لائک جو کہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. IQ میں I اسٹینڈس فار اجتہاد. میری مرضی، آپ کی مرضی، اس کی مرضی، کسی شاعر کی مرضی کہ اللہ کیا ہے نہیں چلے گی. مرضی کس کی؟ اللہ کی. اللہ خود بتائے گا. اللہ خود بتائے گا. اللہ از دی آتھر. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ خود بتائے گا. نمبر 2 قیاس نہیں کرنا، انالوجی نہیں دینی، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، وہ اللہ تو لگتا ہے ایسے نہیں، آپ کو کیوں، مجھے اور آپ کو کیوں لگتا ہے، ہاؤ ڈیئر وی سے کہ اللہ ایسے لگتا ہے. یہ جرت ہے بہت بڑی. پھر 4 T's، میں ٹیکنیکل نام لے لیتا ہوں پھر میں جلدی سے ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا سوری، یہاں ایک کاؤنٹر کویسچن. کچھ لوگ پیار سے اللہ کو اللہ سونا، اللہ بادشاہ، اللہ شہنشاہ، اس طرح کے الفاظ کہیں دعا میں، تو کیا یہ بھی دیکھیں اٹ از بیٹر ٹو بی کیئرفل. اچھا، اٹ از بیٹر ٹو بی کیئرفل، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دل کے اندر کیا ہے، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک جس پرسپیکٹو سے ڈسکس کر رہے ہیں نا، کیونکہ آلریڈی وہ جسے کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو اٹ از بیٹر ٹو بی ویری کیئرفل. مجھے خود بتائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیئرفل نہ رہیں اگر ہم، تو پھر اور کس کے بارے میں رہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اللہ کو کن ناموں سے پکارو. بالکل ایسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آئی ایم لیونگ یو اپون اے پاتھ لیلھا کنہاریھا، جس کی رات بھی دن جیسی ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزیں بتا دی تو کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں بتائی ہوں گی جو کہ ہمیں لگتا ہے نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرنی چاہیے. The 4 T's جس پہ ہم نے نہیں انڈلج ہونا. نمبر 1 اس کو تشبیہ کہتے ہیں، اینتھروپومورفزم جس کو کہا جاتا ہے. We don't associate that with اللہ تعالیٰ. سیکنڈ T ہے تعطیل، جس کو ڈینائل کہتے ہیں. We don't deny کہ اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آف کورس وی ڈونٹ گو ان ٹو دا وائز اینڈ دا ہاؤس بٹ وی بلیو. دا 3rd T از تعویل. کوئی فگریٹو انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے until or unless proven by وحی otherwise. اینڈ دا 4th از تحریف. کوئی ڈسٹورشن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. میننگ کو ڈسٹورٹ نہیں کریں گے. اب اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ اگین کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے یہ آپ انٹلیکچوئل ایکسرسائزز کر رہے ہیں کیا، تحریف، تعویل، تعطیل. دیکھیں جو ایسنس آف ورشپ ہے، میں آپ سے ایک کویسچن پوچھتا ہوں، ایک مسلمان کا زندگی کا مقصد کیا ہے علی بھائی؟
اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب علماء کہتے ہیں کہ اس ورشپ کی ایسنس ہم پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نہ جان لیں. بے شک بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا ہے فَعْلَمْ and seek knowledge أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے اور آپ کی زندگی میں تمام مینیفیسٹیشن اللہ تعالیٰ کے ارد گرد ہی ہو. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الانعام میں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا و مماتی، میرا جینا مرنا للہ رب العالمین. تو یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ ایک آیت وچ از دا فاؤنڈیشن آف اسماء و صفات اور پھر 5 نیمز کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں اور پریکٹیکلی اس سے میں اور آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو نیٹی گریٹیز. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں آیت نمبر 180 میں، یہ اسماء الحسنہ کی ایک پیٹ آیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ بے شک سارے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں. یعنی کہ the meaning of the ayah is فَدْعُوهُ بِهَا، تو انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، call upon him with those beautiful names. تو اور پھر ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے، بلکہ حدیث بتاتے ہوئے ساتھ میں کویسچن بھی کر لیتا ہوں آپ سے. سمر ہالیڈیز چل رہی ہیں نا، تو بڑے عرصے سے بچوں سے سوال نہیں پوچھا. عبدالعلیم بھائی، ایک ٹینجنٹ میں کویسچن ہے آپ سے، کیا اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہی ہیں صرف؟ نہیں. دیکھ لیں، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ انکار کر دیا آپ نے. چلیں جواب دینا. کیونکہ وہ ایک حدیث ہے نا، آئی تھنک تہجد کی دعا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اٹھا کرتے تھے، اس میں مانگتے تھے. اس میں ایک لائن اس طرح بھی تھی کہ اللہ وہ تمام نام، ایک تو وہ نام ہے جو آپ نے ہم پہ ریویل کر دیے، اور ایک کچھ آپ کے وہ نام ہے جو آپ نے ریویل نہیں کیے جو صرف آپ کو ہی پتہ ہے. تو آئی بلیو کہ 99 نیمز نہیں، اللہ کے اس سے زیادہ نام ہیں. تو ہر وہ نام جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، استغفرت به فی علم الغیب عندک، ہر وہ نام جو کہ آپ نے اپنے پاس علم غیب میں چھپا کے رکھا. اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک حدیث، صحیح حدیث ہے کہ جس نے 99 نیمز کا احصاء کر لیا. میں نے ترجمہ نہیں کیا، اس کے ترجمہ میں کافی چیزیں ہیں. دا ورڈ از احصاء، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. دا پرومس آف جنہ ہیز بین میڈ اپون احصاء آف 99 نیمز. احصاء، اگر کوئی نوٹس نہیں بنا رہا تو اس کے نوٹس بنا لیں. 5 چیزیں ہیں which cover the meaning of احصاء. نمبر 1، ایمان لے کے آنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ ہلکی بات نہیں ہے. پہلا پوائنٹ سب سے ہیوی پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 2، میمورائزنگ them. پوائنٹ نمبر 3، انڈرسٹینڈنگ them. پوائنٹ نمبر 4، ان کے ساتھ دعائیں کرنا، ان کا واسطہ دینا. ان کا واسطہ، یا غفور، گناہ کیے ہیں تو اللہ کو اس پیارے نام سے بلا، یا فتح، یا فتح کھول دے. نمبر 5، ایکٹ ان اکارڈنگس ٹو دیم. اب یہ ہم کہیں گے کیا مطلب ایکٹ ان اکارڈنگس ٹو دیم؟ آئیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. 4 نام میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھتا ہوں. رحمان رحیم میں نے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الملک، الملیک بھی آتا ہے، اسی طرح المالک بھی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا میننگ ہے دا اونر، پوزیسر، جس کو کہتے ہیں نا. اب کویسچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو المالک ہے، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کے المالک ہونے سے ایک بندہ مومن کی زندگی میں کیا مینیفیسٹیشن آتی ہے؟ کیا خیال ہے علی بھائی؟ آپ مجھے بتائیں ذرا. سوچیں، عبدالعلیم بھی سوچیں، آپ بھی سوچیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے تو لکھا ہی ہوا ہے اپنے سامنے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ سے اگر میں پوچھوں اللہ تعالیٰ المالک ہے، علی بھائی آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں اس میں ایک پازیٹیو بینیفٹ کیا ملے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ اس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ملکیت اللہ کی ہے، میری ہے ہی نہیں، تو بندہ ہمبل رہتا ہے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. دوسرا جی، یعنی کہ آپ نے بلز آئی ہٹ کیا، یعنی کہ the possessor and the owner of anything in the world is اللہ تعالیٰ. تو یہ ہمیں ایک سینس آف رسپانسبلٹی دیتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، پراؤڈ نہ ہو، وہ ہمارا نہیں ہے، ایونچولی وہ اللہ کا ہے. اینڈ دیئر فار پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے؟ ایک سینس آف رسپانسبلٹی، ذمہ داری انکلکیٹ. بچے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ سوچیں اگر بچے کو یہ پتا ہو المالک الملک اللہ تعالیٰ ہے، تو اس میں ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ذمہ داری ہے. ہر چیز کے ساتھ ذمہ داری، آپ کی پڑھائی کے ساتھ ذمہ داری. یہ ذہن دیا اللہ نے دیا ہے نا، بالکل ٹھیک. تو اس کے ساتھ ذمہ داری. پھر اسی طرح جو کچھ ہمارے پوزیشن میں ہے وہ یہیں کا یہیں رہ جانا. صحیح بات ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ المالک ہے، ہم فانی ہیں، جی ہاں جی ہاں، ہم نے چلے جانا ہے، تو ایونچولی یہ ہمیں ڈیتھ کا ریمائنڈر بھی دیتا ہے. صحیح بات. اسی طرح القدوس، صحیح، جس کو پیور اور بلیسڈ بھی جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کی کیا مینیفیسٹیشن ہوگی؟ عبدالعلیم آپ کیا کہتے ہیں؟
پیور اینڈ بلیسڈ. یعنی کہ آپ پیور، یعنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے، اگر میں آپ سے اس وقت ہی کویشچن کر لوں اور یہ ہم اپنے آڈینس کو بتاتے چلیں کہ یہ اس سے پہلے میں نے علی بھائی کو نہیں بتایا تھا کہ ان سے میں پوچھوں گا، نہ ہی عبدالعلیم کو، یعنی کہ میں آپ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو بہت مشکل بات نہیں ہے. چیزیں نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ذیشان بھائی مجھے یہ لگتا ہے کہ پیور اینڈ جو القدوس ہے نا بیسیکلی، کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں نا کائنات میں وہ سارے اللہ تعالیٰ کو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں نا کہ وہ ایک شاید دعا ہے جس میں ہے کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ جتنا بھی اچھائی ہے، جتنی بھی پیورٹی ہے، دیٹ آل بلانگس ٹو یو. ایکسلنٹ. اسکالرز کہتے ہیں پیورٹی آف ذات ایکولز ٹو پیورٹی آف کلام، یعنی کہ القدوس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ جتنے شبہات ہیں وہ سب اس نام سے حل ہوتے ہیں. کیسے بھلا؟ پیورٹی آف کلام کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک جگہ اللہ نے قصاص کی بات کر لی ہے تو قصاص از ناٹ ٹائرنی، قصاص از ناٹ سم تھنگ نیگیٹو، کیونکہ قصاص اللہ کے کلام میں ہے. پیورٹی آف کلام نیسیسیٹیٹس دا پیورٹی آف ذات القدوس. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ کارپورل پنشمنٹس رکھی ہوئی، اسی لیے قصاص کی مثال ہی لے لیں، اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. آپ کوئی سوچے کہ ڈیتھ فار ڈیتھ میں زندگی کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا نقطہ جو ہے نا وہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ اسلام لکس فار دا گریٹر گڈ آف دا سوسائٹی. پھر اسی طرح آخری ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. نام تو بہت ہیں لیکن جسٹ ٹو میک تھنگس پریسائز، المہیمن، یہ سورہ حشر میں اینڈ پہ سارے نام آتے ہیں. دا گارڈین، دا واچر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گارڈین ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس نام کا جو نالج ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اپنی سوچ، زبان سے جو چیز نکل رہی ہے اور جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کے بارے میں ہم بہت زیادہ محتاط ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اسی کو میں جوڑوں گا اینڈ دین آئی allow you guys to take forward. ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ دو قسم کی ہے. صحیح، بہت زیادہ معرفت بات ہو رہی ہے لیکن وہ اس سے ریلیٹڈ ہے المہیمن سے. ایک ہے عام معرفت جو کہ سب جانتے ہیں، اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس میں ابن قیم کہتے ہیں کوئی کمال نہیں ہے. دا سیکنڈ از خاص معرفت، جو کہ ابن قیم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، جو کہ دل میں اللہ کی شرم، اللہ کی حیا پیدا کرتی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے. اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ. وغلقت الابواب، یعنی کہ سیڈکشن ہوئی. وقالت حیت لک، آگے انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ. یہ جو کلمات ہیں نا، انی اخاف اللہ، بے حیائی کے آگے یہ جو جگر پیدا ہو جانا کہ بندہ بولے انی اخاف اللہ، یہ انبیاء کی صفت تھی. اور یہ انبیاء کی صفت کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو اللہ کی معرفت تھی، ان کو پتہ ہے کوئی ذات ہے جو کہ المہیمن. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کی بات سے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا علی بھائی کہ انبیاء جو ہمارے رول ماڈلس ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا ہے قرآن میں ان کا. اور آپ اگر جس طرح آپ نے بھی ابھی بتایا، آپ اگر نوٹ کریں نا تو وہ اللہ کے ناموں سے بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے، بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے. یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو غلام بنا کے مصر میں بیچ دیا گیا. مصر میں وہ ایک عزیز کے گھر رہتے ہیں، وہاں پہ ان پہ یہ جو عورتوں کا تھا فتنہ وہ آیا ان پہ. اس کے بعد ہی واز انوسینٹ اور ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. جیل کے بعد وہاں سے وہ نکلے، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا وہ وہاں پہ ان کو حکومت دی، ان کو ایک عہدہ مل گیا. تو وہ نا سارا واقعہ اٹس اے اسپین آف ایئرس. اس کے بعد وہ ایک نا بڑی خوبصورت آیت ہے، دیٹس مائی فیوریٹ. جب ان کے پیرنٹس بھی آ گئے، ان کو عرش پہ بٹھا لیا انہوں نے، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. یہ آگے جو پارٹ ہے زیادہ غور طلب ہے. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ آئے انہوں نے اپنے ابو کو کہا کہ اے ابا جان، یہ جو سارا معاملہ تھا نا، یہ جو ابھی سجدہ کر رہے ہیں مجھے سارے، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے دیکھا تھا. میرے رب نے اس خواب کو آج سچا کر دکھایا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور اللہ کی فیورز کو اکنالج کر رہے ہیں. کہتے ہیں بھجن آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اور بھی بڑے احسان کیے ہیں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا، ابا جی کو نہیں پتا کہ قید میں بھی تھے، وہ ریئلائز کرا رہے ہیں آگے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بھائیوں میں کے درمیان، ہمارے درمیان ایک دل میں ایک آ گیا تھا، وہ ایک خلیش آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ہمیں ملا دیا. ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ بہت باریک ہے جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ واز پلاننگ آل دس. مجھے شاید یعنی ہمیں نظر نہ آ رہا ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. utmost precision. سبحان اللہ.
اور اللہ تعالیٰ سارے ان سالوں میں میرے ساتھ تھا. ہی واز پروٹیکٹنگ می. وہ پلان کر رہا تھا میرے لیے. مجھے کنویں سے آج اس عرش پہ بٹھانے والا, تاج پہنانے والا وہ اللہ تعالیٰ تھا. پھر آگے وہ کہتے ہیں انہ هو العلیم الحکیم. شاید مجھے برا لگتا کہ مجھے جیل میں کیوں ڈال دیا گیا, شاید مجھے لگتا کہ مجھے عورتوں کا فتنہ کیوں آ گیا, لیکن دو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بتا دیے کہ وہ علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ تھا جو ہونا تھا, جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا, اور پھر اللہ کی حکمت بھی تھی. اللہ کو پتہ تھا میں اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب ان کے ساتھ یہ کرنا ہے. تو سبحان اللہ. اسی طرح بہت سے انبیاء, کہیں قرآن میں ڈفرینٹ جگہ پہ ان ربی رحیم ودود, مطلب اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا, بہت زیادہ محبت کرنے والا. سبحان اللہ. تو واللہ ذیشان بھائی کی بات کہ جو نیمز اللہ تعالیٰ کے اتنی اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ آپ اکیلا انسان جو ہے نا وہ جا کے پتہ نہیں پوری فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے.